بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے شب قدر بتانے کے لیے کہ کون سی رات ہے، تو دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، دو مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی، جھگڑے کی وجہ سے۔ پھر حکم ہو گیا کہ تلاش کرو اس کو آخری عشرے میں۔ تو جھگڑا جو ہے نا، جھگڑا اس سے آدمی خیروں سے محروم ہوتا ہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہوگا وہ گھر خیروں سے محروم ہوگا۔ جتنا جھگڑا ہوگا، مہینے بعد جھگڑا ہوتا ہے، ہفتے بعد جھگڑا ہوتا ہے، ہر روز جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں جھگڑے تو نہیں ہیں، جھگڑوں کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں، برکتوں سے محروم ہوتا ہے آدمی۔ جھگڑوں کی وجہ سے غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے، چغلیوں کا دروازہ کھلتا ہے، دل میلے ہو جاتے ہیں، دل صاف نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے نا وہ جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی دروازے کی طرف، ایک صحابی داخل ہوئے۔ دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ پھر نظریں اٹھی تو وہی صحابی داخل ہوئے۔ تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ پھر نظریں اٹھی تو وہی داخل ہوئے۔ تینوں دن ایک صحابی، 3 دن اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے کہ میرا کوئی گھر میں مسئلہ ہے، میں رات آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھوں کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ذہن میں کیا تھا؟ ساری رات نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سجدے کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پتہ نہیں کیا عمل کریں گے بھائی۔ تو کیا دیکھا کہ ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، کوئی تہجد بھی نہیں پڑھی، ساری رات سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے۔ ایک بات دیکھی کہ رات سوتے ہوئے جب کروٹ لیتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے، بس۔ ورنہ ساری رات سو رہے ہیں، عشاء پڑھ کے سو گئے، فجر میں اٹھ گئے۔ 3 دن رہے، 3 دن آتے رہے دیکھنے کے لیے کہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ 3 راتیں رہنے کے بعد ان سے صاف صاف بات کی کہ بھائی مسئلہ کوئی نہیں تھا، میں تو تمہارا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ ان کا دیکھو ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں۔ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں رکھتا، میل نہیں رکھتا، کسی کی چیزوں پر، نعمتوں پر حسد بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی ہے مشکل کام، ہاں تہجد پڑھنا آسان ہے، اعتکاف بیٹھنا آسان ہے، ہاں اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا اور دل صاف رکھنا، دل کسی کے بارے میں میل نہ ہو، یہ مشکل کام ہے۔ ہاں
اور جب غیبت کا دروازہ کھلتا ہے تو دل صاف نہیں رہتا ہے. ہاں غیبت جو ہے نا زہر ہے, زہر یا زہر اگلتی ہے, آگ لگاتی. تو جھگڑے یہ نحوستیں لاتے ہیں, یہ خیروں سے محروم کرتے ہیں, برکتوں سے محروم کرتے ہیں. اپنے گھروں سے جھگڑے ختم کریں, اپنے دلوں کو دوسروں سے صاف کریں جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے. اور جہاں تک معلومات ہیں 90% کا جھگڑا چل رہا ہے, چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو, بظاہر کتنے دیندار ہو, کسی نہ کسی سے جھگڑا چل رہا ہے. اور تو اور بھائیوں سے چل رہا ہے, بھائیوں سے بول چال بند ہے, بہنوں سے, قریب کے رشتہ داروں سے. ایک گھر میں بہت سے رہتے ہیں بات ہی نہیں کرتے, ماں باپ سے, بیوی سے. جھگڑے ختم کریں, دل صاف کریں. ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ یہ دعا مانگو, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, کہ اللہ جو ایمان والے نا ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو, کینہ نہ ہو, ہمارا دل صاف ہو, دل سب سے صاف ہو. جنت کی جو نعمتیں ہیں اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ دلوں سے اللہ کیا کر دے گا, بغض, کینہ, کھوٹ, حسد, میل سب صاف کر دے گا. ہاں دل صاف کرو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, محبت میں تعلق ہو میرے بیٹے, ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل, اے میرے بچے تو صبح شام اس حال میں کر سکتا ہے کہ تیرا دل سب سے صاف ہو تو یہ کام کرتے رہنا. صبح شام دل صاف کرو, اس کا مطلب ہے بار بار صاف کرنا پڑے گا, پھر میلا ہو جائے گا, پھر میلا, پھر صاف کرو, پھر میلا ہو جائے گا, پھر صاف کرو. جیسے گھر کو بار بار صاف کرو, شیشے کو بار بار صاف کرو, دروازے کو صاف کرتے ہیں, گاڑی کو صاف کرتے ہیں, اینک کو صاف کرتے ہیں, یہ بار بار صاف کرنا. صبح شام اس حال میں کرنا کہ تمہارا دل سب سے صاف ہو تو یہ کرتے رہنا. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي, یہ میری سنت ہے دل کو صاف رکھنا. وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ, اور جس نے میرے سے محبت کی نا وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا. تو سب نیت کرو بھائی دلوں کو صاف کرنا ہے انشاءاللہ. جھگڑوں کو کیا کرنا ہے جی, آسان ہے, بولو بھائی, جھگڑے ختم کرنا کیا ہے, آسان ہے. کرنا چاہے تو آسان ہے, نہ کرنا چاہے تو. جھگڑا ختم کرنے کا اصول کیا ہے, جھگڑا کیسے ختم ہوگا, یا آپ غلطی پر ہو یا دوسرا غلطی پر. جن دو کا جھگڑا چل رہا ہے دونوں میں سے ایک غلطی پر ہے, تھوڑی بہت دونوں کی ہوگی, ایک کی زیادہ ہوگی. آپ سے غلطی ہے معافی مانگ لو, اس نے غلطی کی ہے تو کیا کرو, معاف کر دو, جھگڑا ختم. اگر کرنا چاہے تو اس طرح 1 منٹ میں ختم, ورنہ 10 سال بھی ختم نہیں ہوتا, 10 سال بھی ختم نہیں ہوتا. یہ بھائیو نیت کریں کہ جھگڑے ختم کرنے ہیں انشاءاللہ. دلوں کو سب سے کیا کرنا ہے, صاف کرنا ہے. کوشش کریں, کوشش کریں. جن سے جھگڑا ہے کیا کرو, ان کے پاس جاؤ. آپ کے قریب رہتے ہیں گھر چلے جاؤ, دور ہیں فون کر لو. ہو سکتا ہے آگے سے وہ غصہ ہو, ناراض ہو, برا بھلا کہے, پہلے ذہن بنا لو کوئی نہیں, صبر کرنا, برداشت کرو. ہمارے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہم کسی سے ملنے گئے, گشت میں گئے, تو وہ ذرا تبلیغ کے بارے میں ذرا ناموافق ذہن تھا ان کا, تو بہت برا بھلا کا, بہت ڈانٹا. مولانا سید خان صاحب فرماتے ہمیں بہت ڈانٹا انہوں نے, بہت برا بھلا کا. مولانا سید خان فرماتے ہم ایسے سن رہے تھے جیسے ہماری تعریف کر رہا ہے, سنتے رہے.
جب وہ ڈانٹ ڈوٹ کے خاموش ہو گئے ہم سلام کر کے واپس آ گئے. کچھ عرصے بعد پھر ملنے گئے, پھر ڈانٹا انہوں نے, پھر سنتے رہے, پھر سلام کر کے واپس آ گئے. 4-5 دفعہ گئے, سنتے رہے, صبر کیا, ساروں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر ایسے ایسے دوستی لگ گئی اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ عرصہ ہم جاتے نہیں تھے تو ناراض ہوتے تھے, تم آتے کیوں نہیں میرے پاس. مولانا سید خان صاحب فرماتے تھے قرآن سے وہ اصول بتاؤ کہ دشمن بھی دوست بن جائے. قرآن میں کہاں پر یہ اصول ہے کہ دشمن بھی کیا بن جائے گا؟ دشمن کو دوست بنانے کا اصول بتاؤ قرآن سے. ہاں تو کوئی بتا دیتا تھا, کسی کو خود بتاتے تھے, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, دشمن بھی کیا بنے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں دشمن بھی کیا بنے گا؟ دوست بنے گا. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں دل صاف کریں, جھگڑے ختم کریں, غیبت کے دروازے بند کریں, پھر تھوڑے اعمال بھی جو ہے نا اس میں برکتیں ہوں گی, گھروں میں محبتیں ہوں گی, نفرتوں کی فضا ختم ہو جائے گی, گھروں میں خیریں آئیں گی, نوستیں ختم ہو جائیں گی, زندگیاں آسان ہو جائیں گی. ہر وقت جب جھگڑا چل رہا ہوتا ہے نا, ہر وقت کی ذہنی ٹینشن, بوجھ, ہر وقت یہ پلاننگ کرتے ہیں ایسی تیسی, خام اپنے آپ اپنے سر پہ بوجھ لیا ہوا ہے. بوجھ ہلکا کر دو بھائی, جھگڑا ختم کر دو. اللہ عمل کی توفیق. الحمدللہ.